الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کے وجود و بقا کو ہدایت کے ساتھ جوڑا ہے. جب تک اس کائنات کے اندر ہدایت باقی رہے گی اس وقت تک یہ کائنات باقی رہے گی. لیکن جس لمحے اور جس گھڑی اس کائنات سے ہدایت اٹھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا کر دیں گے اور ایک کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی. اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ روئے زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. گویا کہ وہ بھی صرف اللہ اللہ کہتا ہوگا، نہ اس کی نماز کا ذکر ہے، نہ اس کے روزے کا ذکر ہے، نہ اس کی زکوٰۃ حج کا ذکر ہے، صرف ایک اللہ اللہ کا نام پڑھتا ہوگا. گویا کہ یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہوگا، یہ مرزوق اپنے رازق کو جانتا ہوگا، یہ مخلوق اپنے خالق کا پتہ دیتی ہوگی. ایسا ایک بھی شخص اس کائنات میں موجود رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہدایت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس ایک شخص کے اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے اس کائنات کو باقی رکھی ہے. لیکن جب وہ ایک شخص بھی نہیں رہے گا کہ جو اللہ اللہ کہتا ہو، کہ یہ مملوک اپنے مالک کو یاد کرتا ہو، یہ مرزوق اپنے رازق کو جانتا ہو، کہ دن کے اندر رزق کو تلاش کرتا ہو، رات میں رازق کو تلاش کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک شخص کی وجہ سے اس کائنات کو باقی رکھے گا. اور ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ جوڑا ہے. نبوت کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت بھیجتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام بھیجنا شروع کیے اور پہلا انسان جو دنیا کے اندر اتارا اس کو نبی بنا کر اتارا. حالانکہ اس وقت نبی کی ضرورت نہیں تھی. نبی تو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ تاکہ امت کو سدھاریں، قوم کو سیدھا راستہ بتائیں. قوم گمراہ ہو چکی ہے، قوم کفر میں ڈوب چکی ہے، قوم شرک میں مبتلا ہو چکی ہے، اس کو راہ بتانے کے لیے نبی بھیجا جاتا ہے. لیکن جب آدم کو بھیجا جا رہا ہے اس وقت تو کوئی قوم بھی موجود نہیں ہے، کوئی امت بھی موجود نہیں ہے. پھر اس آدم کو نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ اس لیے نبی بنا کر بھیجا کہ نبوت کے راستے سے چونکہ ہدایت ملتی ہے، تو اگر اس کو نبی بنا کر نہ بھیجتے تو یہ پہلا شخص ہوتا جو زمین پر اترتا اور بغیر ہدایت کے اترتا.
اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ انسانیت کا پہلا فرد کچھ لمحے کے لیے بغیر ہدایت کے رہے، نہیں، اس کو نبی بنا کر اتار دیا تاکہ اس حال میں دنیا کے اندر آئے کہ اس کے پاس ہدایت موجود ہو۔ تو گویا کہ اللہ کیا ہدایت کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور ہدایت اسی چیز کا نام ہے کہ یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ مرزوق اپنے رازق کو جانتا ہے کہ کس نے 2 وقت کا کھانا دیا ہے، کس نے 2 گھونٹ پانی دے دی ہیں، کس نے رات کے اندھیرے میں نیند عطا کر دی ہے۔ بس یہ اس کو پہچانتا ہو، اس کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس شخص کے پاس ہدایت موجود ہے، کہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے اور میرا کوئی بنانے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر اتارا تاکہ وہ ہدایت کے ساتھ دنیا کے اندر، اور پھر نبوت کا سلسلہ جاری اور ساری ہو گیا۔ اپنے اپنے دور کے اندر نبی آتے رہے، کوئی کسی ایک بستی کا نبی تھا، کوئی کسی ایک شہر کا نبی تھا، کوئی ایک صوبے کا نبی تھا، کوئی ایک ملک اور قوم کا نبی تھا، یہاں تک کہ سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جو کسی ایک قوم اور شہر کے نبی نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کے نبی، بلکہ عالم جنات کے نبی، بلکہ عالم ملائکہ کے نبی، بلکہ عالم حیوانات کے نبی۔ اس لیے راجح قول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں بلکہ انس و جن تمام مخلوقات انسان کے اللہ تبارک و تعالی نبی بنا کر گئے، اور عالمگیر نبوت ان کو عطا کی، صوبائی نبوت نہیں بلکہ بین الاقوامی عالمگیر نبوت، جو 7 آسمانوں سے اوپر اور 7 زمینوں سے نیچے تک ہے، گویا کہ تحت الثری سے لے کے سدرۃ المنتہا بلکہ عرش معلیٰ تک اگر اب کوئی نبی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر ان کی نبوت کو ایسا دوام دیا اور نبوت کے ایسے کمالات ان کو عطا کیے کہ اب نبوت کا کوئی کمال ایسا باقی نہیں تھا کہ جس نبوت کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کسی نبی کو لانے کی ضرورت پیش آئے، بلکہ آپ کی ذات پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے سارے کمالات ختم کر دیے۔ اسی کو ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات پر نبوت کے سارے کمال ختم ہو گئے ہیں، اب نبوت کا ایک ادنا کمال بھی باقی نہیں ہے کہ جس کے اظہار کے لیے اللہ کو کوئی نبی لانا پڑے۔ اب ضرورت نہیں نبی کی، اب اسی محمد مصطفیٰ کی نبوت قیامت تک جاری ساری رہے گی۔ تو آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے اور قیامت کی صبح تک کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ نبوت عطا کر۔ اور جب نبی دنیا کے اندر آتا ہے، جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں وحی کا رابطہ اللہ سے رکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست یا بالواسطہ مجھ سے کلام کرتا ہے اور اللہ کا یہ پیغام تمہارے لیے ہے، تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس نبی کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا ہے؟ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس دعوے کی دلیل کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو معجزہ عطا کرتے ہیں۔ معجزہ نبوت کی دلیل ہے، نبوت نبی کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، اب اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معجزہ دیتے ہیں، اور معجزے کا لفظ اعجاز سے ہے، اعجاز ایجز سے ہے۔ اس کا مطلب ایک ایسا کارنامہ اور ایسا مظاہرہ جو ساری انسانیت کو عاجز کر دینے والا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اپنی طاقت بشری پر، اپنے کمال پر اس کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و تائید ہو تو اس نبی کے ہاتھ پر وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ جب نبی وہ معجزہ دکھاتا ہے، اب لوگ مان جاتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ معجزہ تو ہم نہیں دکھا سکتے، ہمارے سارے کمالات اس کے سامنے فیل ہیں۔ جب یہ نبی یہ معجزہ دکھا ہے تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے یہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ پھر سعادت مند لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، جو شقی بدبخت محروم اس کی مخالفت کر کے جہنم کا راستہ سیدھا کرتے ہیں۔ تو نبوت کے لیے دلیل معجزے کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں دلیلیں پیش کی، اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی معجزے دیے، عملی معجزے دیے ہیں، اپنے کسی عمل کے ذریعے سے کوئی معجزہ دکھاتے ہیں۔ ہاتھ اگر بغل میں ڈال کے نکالے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہے، عصا کو زمین پہ پھینکے تو اضلاع بن جاتا ہے۔ تو
گویا کہ اس طرح کے معجزے، غریب بیمار کو اگر ہاتھ پھیرتے تو بیمار بھلا چنگا ہو جاتا ہے، مادہ اندر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا ہے. تو عملی معجزے اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں کو عطا کیے. اور عملی معجزے کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک عامل کی ذات موجود رہتی ہے وہ عمل بھی موجود رہتا ہے، اور جب عامل کی ذات پردہ فرما جاتی ہے تو وہ معجزہ بھی اس کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے. تو پہلے سارے نبیوں کے معجزے عملی معجزے تھے، چانچہ وہ نبی دنیا سے گئے ان کا معجزہ بھی ساتھ ہی دفن ہو گیا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے معجزات عطا کیے جن میں سے 2 معجزے ایسے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں. ایک علمی معجزہ، اور علمی معجزہ آپ کی خصوصیت ہے، کیونکہ علمی معجزے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ عالم کی ذات اگر پردہ بھی فرما جائے اس کا علم کا معجزہ قائم رہتا ہے، اس کا علم قائم رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا علمی معجزہ عطا فرمایا، قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی، اور یہ چیلنج کر دیا اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو قرآن کریم جیسی ایک آیت بنا کے دکھا. اگر تمہیں اپنی شاعری پر، اپنے ادب پر، اپنی فصاحت پر بڑا مان ہے تو قرآن کریم جیسی ایک آیت بنا کے دکھا. وہ کہ سب سے پہلے کہا تھا قرآن جیسا قرآن لے آؤ، جب نہیں لا سکے تو کہا قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکے اور میں چلو ایک صورت ہی قرآن جیسی بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکے. یہاں تک فرمایا فریاد بھی حدیث مثلی کہ قرآن جیسے ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. تو یہ علمی معجزہ تھا. اور علمی معجزے کا کمال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اس کے باوجود بھی قرآن کریم کا معجزہ باقی اور قیامت تک باقی رہے گا. اور اس باقی رکھنے کے اندر ایک راز ہے، اور راز یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جب نبی کی نبوت کا معجزہ باقی ہے اور معجزہ نبوت کی دلیل ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب یہ دلیل موجود ہے تو دعویٰ بھی موجود ہے. گویا کہ اس وقت نبوت اگر ہے تو محمد کی نبوت ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. اب کسی نبی کی گنجائش نہیں، کیونکہ دلیل جب موجود ہے قیامت تک کے لیے، اس کا مطلب دلیل کی وجہ سے دعویٰ بھی موجود. تو دعویٰ کس کا؟ محمد کی نبوت کا. لہذا قیامت کی صبح تک اگر کوئی نبوت اب ہے تو محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے. اب اس کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں. تو علمی معجزہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم دیا، اور دوسرے آپ کو عملی معجزے دیے. ہزاروں عملی معجزات آپ کو عطا کیے، طرح طرح کے معجزات آپ کو عطا کیے. اس میں ایک معجزہ بڑا عجیب و غریب، اور وہ اسراء اور معراج کا معجزہ. اسراء اور معراج کا معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش معلیٰ پر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ملاقات فرمائی. یہ اسراء اور معراج کا معجزہ، اور یہ ایسا معجزہ ہے اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے، کیونکہ عملی معجزات میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور یہ آسمانوں پر لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف زمین کے لیے نہیں تھی، صرف پہلی زمین کے لیے نہیں تھی، بلکہ 7 زمینوں سے لے کر 7 آسمان، بلکہ اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، اس سے اوپر عرش معلیٰ، بلکہ پورے آفاق کے اندر گھما کے لانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ نبی ہے کہ جس کی نبوت اب پورے عالم کے اندر پھیلے. یہ فرشتوں کا بھی نبی ہے، یہ انسانوں کا بھی نبی ہے، یہ حیوانات کا بھی نبی ہے. گویا کہ کوئی بھی مخلوق اب کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جس کا یہ نبی نہ ہو. گویا کہ آسمان و زمین کے ایک ایک ذرے کا نبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ کو پورے عالم میں سیر کرا. تو اسراء و معراج کا معجزہ. اور آپ جانتے کہ رجب کے مہینے میں 27 رجب، مشہور قول کے مطابق 27 رجب کی مراد تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اسراء و معراج کا معجزہ عطا فرمایا. اسراء کہتے ہیں یہ 2 سفر ہیں، ایک بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر، اس کو اسراء کہتے ہیں. اس اسراء کے سفر کا ذکر قرآن کریم میں صاحب موجود ہے. جو آیات میں نے تلاوت کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلاً، رات کے مختصر سے وقت میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، بیت المقدس. کیوں لے گئی؟ اس لیے کہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم اپنے قدرت کی نشانیاں اس کو دکھائیں.
ہماری قدرت کی کیا نشانی ہے؟ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، یہاں تک سدرۃ المنتہا، اس سے اوپر عرش معلیٰ پہ مقام احدیت، کیا کیا ہمارے کمالات موجود ہیں، ہماری قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں موجود ہیں. ہم نے چاہا کہ ہم اپنے محبوب کو دکھائیں، اس لیے اپنے محبوب کو بلائیں. تو یہ اسرا کے سفر کا ذکر ہے. دوسرا معراج کہتے ہیں کہ بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ، پھر مقام احدیت تک کا یہ طویل ترین جو سفر ہے، اس سفر کو معراج کہتے ہیں. اور معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بیت المقدس سے میرے لیے ایک سیڑھی لگا دی گئی. سیڑھی، ایک نور کی سیڑھی لگی ہوئی ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی مزین سیڑھی. میرا براق اس سیڑھی کے ذریعے سے آسمانوں پر گیا، اور براق کی رفتار یہ تھی تا حد نگاہ، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. وہ اسے یوں دیکھا تو پہلے آسمان پہ نگاہ پڑی تو اس کا پہلا قدم پہلے آسمان کے دروازے پہ، پھر وہاں سے دوسرے آسمان کو دیکھا، دوسرے آسمان پر دوسرا قدم تھا، کیونکہ اس طریقے سے وہ براق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان. تو بیت المقدس سے آسمان بالا کا جو سفر ہے، اس سفر کو معراج کہتے ہیں. اس لیے اس کو اسرا و معراج کا معجزہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا. اور یہ ایسا معجزہ ہے، آج مستشرقین مغربی دنیا سب سے زیادہ اگر اعتراض کرتی ہے تو اس معجزے پر اعتراض کرتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ معجزہ ہے جس نے سائنس فیل کر دی، ٹیکنالوجی فیل کر دی، ہماری جدت کے سارے کمالات فیل کر دیے، کہ بغیر کسی ظاہری اسباب کے، بغیر کسی راکٹ سائنس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لمحوں میں کہاں سے کہاں ہو کے آ گئے. اور لیلن، قرآن نے لیلن کا لفظ کا رات کے مختصر وقت میں، اور اتنا مختصر وقت تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تھے تو بیت المقدس کے دروازے کی جو کنڈی تھی وہ ابھی ہل رہی تھی، ابھی اس کے اندر جنبش باقی تھی کہ سرکار دو عالم واپس آ گئے. یہاں تک کہ جس بستر سے اٹھ کر آپ گئے تھے اس بستر پر لیٹنے کی حرارت ابھی موجود تھی کہ یہاں تک کہ آپ واپس آ گئے. اتنا مختصر وقت. ایسا تو سائنس اور ٹیکنالوجی آج آسمانوں کے اندر پرندوں کی اڑتی نظر آتی ہے، دریاؤں میں مچھلیوں کی طرح تیرتی نظر آتی ہے، جراثیموں کو گن لیتی ہے، صحراؤں کے ذرے گن لیتی ہے. طرح طرح کے کمالات آج سائنس اور ٹیکنالوجی دکھاتی ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے کیا کیا کمالات دکھاتی ہے، لیکن سرکار دو عالم کے اس معجزے کے سامنے سارے عاجز نظر آتے ہیں. چانچہ مستشرقین اس پر بڑا اعتراض، جی نیند کا واقعہ، سوتے میں خواب دیکھا تھا، حقیقت میں اس جسم و جان کے ساتھ نہیں گئے تھے، کیونکہ جسم و جان کے ساتھ جا ہی نہیں سکتے. عجیب اوپر خلا کے اندر ایسے قرے آتے ہیں کہ وہاں تو آگ ہی آگ ہے، وہ انسانی جسم وہاں سے گزرتا ہے تو انسانی جسم پگھل کر تباہ ہو جائے. پاسبل نہیں. اعتراضات کرتے ہیں، اور ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھی اس اعتراضات کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عملی معجزہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ چیلنج کر دیا کہ اگر تم میں کسی میں طاقت ہے تو ایسا معجزہ لا کے دکھائے، ایسی سائنس اور ٹیکنالوجی لا کے دکھائے. آج چاند کے اوپر جا کر فخر کیا جاتا ہے، جبکہ چاند تو آسمانوں پر بھی نہیں، وہ تو بہت نیچے ہے. چاند پر جا کر فخر کرتے ہیں، اور ہم الحمدللہ ہمارا اس نبی سے تعلق ہے جو نبی کہاں ہو کر آیا کہ اس کی حد نگاہ. حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک کا سفر 500 سال کا سفر ہے. 500 سال ایک مسافر سفر کرتا رہے، 500 سال کے بعد وہ پہلے آسمان پر پہنچے گا. پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا سفر 500 سال. آپ حساب لگاتے جائیں، 7ویں آسمان پر پہنچے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر 500 سال کی مسافت، پھر سدرۃ المنتہا کا حجم یہ 500 سال کی مسافت، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک کا سفر 500 سال کی مسافت، پھر عرش معلیٰ کا حجم 500 سال کی مسافت، پھر مقام احدیت
مقام یاد جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. اب آپ ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں, کتنا طویل ترین سفر ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحوں میں کیا. اس لیے سائنس اور ٹیکنالوجی فیل ہو گئی. جیسے قرآن کی علمی معجزے کے سامنے آج کی پڑھی لکھی دنیا فیل, اس وقت کے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے فصیح و ادیب شاعر فیل, آج اسی طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی فیل کہ ایک نبی اور ایک ہی انسان اس طریقے سے ہو کر آ گیا. اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں, جو عقل میں نہیں آتا. انسان کی طاقتیں عاجز ہو جاتی ہیں, عقل عاجز ہو, معجزہ کہتے ہیں اسی کو ہے. اب آپ یہ کہیں کہ بات عقل میں نہیں آتی, نہ ہے, معجزہ کہتے ہیں اسی کو جو عقل میں نہیں آتا. جو چیز عقل میں آ گئی تو معجزہ کہہ رہا, اس کا مطلب اس نے آپ کی عقل نے قبول کر لیا. جس چیز نے کو عقل نے قبول کر لیا اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کی جسم کی طاقت سے بن سکتی ہے. لیکن جو معجزہ عقل میں نہیں آتا اس کا مطلب ہے معجزہ ہے یہی تو وہ کمال ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا. اتنا طویل ترین. انگلینڈ میں ایک جگہ پر میں نے بیان کیا, ایک صاحب کھڑے ہو گئے, جب سوال جواب کی مجلس شروع ہوئی تو کہنے لگے امپاسبل, میں سائنٹسٹ ہوں یہاں انگلینڈ میں, امپاسبل, کوئی انسان نہیں جا سکتا. اس طریقے سے جیسے آپ بتا رہے ہیں صبر کر لیا, نیند کا واقعہ ہوگا, خواب دیکھا ہوگا. اس لیے ایک بات یاد رکھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سفر ہوئے ہیں یہ آپ کے تقریباً 32 سفر ہوئے. 32 سفر میں سے 31 سفر جو ہے وہ خواب کے ہیں. آپ خواب دیکھتے, اصل سفر سے پہلے آپ خواب دیکھتے تھے, اللہ خواب میں آپ کو لے کے جاتے تھے. کیا ہو رہا تھا, آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے, آپ کو عالم غیب کے ساتھ مناسبت پیدا کی جا رہی ہے. تو 31 سفر آپ کے خواب کے ہیں. اس کے بعد 32واں جو سفر ہے یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فزیکلی آپ کو لے گئی جسم و جان کے ساتھ بالکل بیداری کی حالت میں. آپ نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک سفر کیا اور بیت المقدس سے وہاں پھر معراج کا سفر آپ نے اچھے معاملہ تک کیا ہے, اس کو معراج کہتے ہیں. تو آپ اس جسم و جان کے ساتھ بیداری کی حالت میں گئے. اگر آپ کو کوئی وہ حدیث دکھا دے اور جی دیکھو جی خواب ہے, تو یاد رکھو 31 سفر آپ کے خواب کے ہیں اور وہ اس اصل سفر سے پہلے کے ہیں. کیونکہ یہ کامن سینس ہے کہ جب کوئی بڑا کام کرنا تو اس سے پہلے ریہرسل ہو رہی ہے, ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے. آج آپ کا پائلٹ, آج آپ کا سائنٹسٹ, آج آپ کا خلاباز جو راکٹ پہ جاتا ہے اس کو کتنی مشقیں کرائی جاتی ہے, کتنا اس کو اونچی اونچی پہاڑیوں سے پھینکا جاتا ہے, کتنی بڑی پریکٹسیں کرتا ہے, ذہنی طور پر اس کے قلب کو, اس کے دماغ کو مضبوط کیا جاتا ہے, اس کے بعد جا کر وہ سفر کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسباب کی دنیا میں اس ترتیب کو بھی قائم رکھا کہ آپ کو ذہنی طور پر عالم غیب کے ساتھ مناسبت قائم کروائی, اس کے بعد آپ کو فزیکلی لے کر گئے. اس لیے کہیں وہ آپ کو خواب والی حدیث دکھا دے, آپ کنفیوز ہو جائیں کہ ہاں یار یہ تو خواب ہے. نہیں, 31 سفر تو وہی ہے, یہ ایک سفر تھی. کہنے لگے نہیں پاسبل نہیں کہ نبی, آپ کہتے ہیں نبی چلے گئے, نہیں جا سکتے. میں نے کہا یہ ہم نے کہا ہی نہیں کہ جا سکتے ہیں, ہم نے نہیں کہا نبی جا سکتے. نبی گئے ہیں کہ نہیں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی گئے ہیں آسمان. میں نے یہ کب کہا کہ نبی گئے, ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں. وہ بڑا حیران ہوا, ابھی آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی, میں نے یہ کہا. اور نہ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے, نہ اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے. کہتے اسلام کیا دعویٰ کرتا ہے, اسلام دعویٰ یہ کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. نبی گئے نہیں, لے جائے گئے. تکبیر, اللہ اکبر. گئے نہیں, لے جائے گئے ہیں. اور لے جانے والی ذات کون ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ نے اسے عنوان سے پہلے کہا سبحان اللہ. سبحان, سبحان کا مطلب پاک ہے وہ ذات جو نقص سے بھی پاک, کمزوری سے بھی پاک, وہ ہر طرح کے عیب سے بھی پاک. اور اس کے اندر, اس ذات کے اندر کمال ہی کمال ہے, طاقت ہی طاقت ہے. وہ طاقتور ذات ہے جو پاک ہے ہر قسم کے نقص سے, جس کے بارے میں تمہیں یہ شبہ نہ ہو کہ یہ اللہ لے جا نہیں سکتا. یہ وہ طاقتور ذات اس محمد کو لے کر گئی ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آ گئی. تو بات وہ ہے کہ لے جانے والا اللہ. اس وقت ٹونی بلیئر وزیر اعظم تھا. میں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس پہ جا نہیں سکتے, آپ جتنا ٹیل لگا لے جا نہیں سکتے. لیکن اگر پرائم منسٹر خود کہے کہ یہ فلاں صاحب کو لے آئیے, تو میں کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ لے جائے جائیں گے, آپ وہاں پہنچ جائیں گے.
تو معلوم ہے کہ آپ پرائمری سے تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن پرائمری سے خود کہہ کے لے آؤ بھائی، تو پروٹوکول کے ساتھ آپ پہنچیں گے اسی جگہ پر۔ اسی طریقے سے کوئی جا نہیں سکتا، لیکن لے جانے والی اللہ کی ذات ہے، رب کائنات ہے، وہ خود کہتا ہے میں لے گیا، اسرا لے گیا اپنے بندے کو، بی عبدی۔ اور وہاں پر بی عبدی کا لے گئی اپنے بندے کو، عبد۔ انگلینڈ میں ایک شخص نے کہا کہ یہ عبدی کیوں کہا، رسولی ہی کہنا چاہیے تھا، تو رسول کی رسالت نبوت بہت بڑا منصب ہے آپ کا، آپ خاتم النبیین ہیں، کہنا چاہیے تھا اسرا برسولی، اسرا بنبیہ ہی، یہ کہنا چاہیے۔ یہ کیوں کہا کہ اسرا بی عبدی لے گئے اپنے بندے کو؟ اللہ اکبر۔ میرے والد ماجد قطب وقت حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی نیاز محمد ختنی قدس سرہ، اللہ تبارک و تعالی بڑے علوم و معارف ان کو عطا کر رکھے، اپنے وقت کے امام غزالی اور امام رازی تھے۔ ان سے کسی شخص نے یہی سوال کیا تھا، تو والد صاحب نے اس کو کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابدی اس لیے ذکر فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابدیت تھی، جو جھکنا تھا، وہ ابدیت سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ ابدیت تھی، کیونکہ ابدیت کا مطلب جھکنا، جو جتنا جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بلند کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ نبی کی ابدیت اتنے کمال کی تھی کہ ایسی ابدیت کسی نبی کی عبادت میں بھی نہیں تھی، اس لیے نبی پاک نے ابدیت اپنے انتہائی درجے کی جب دکھائی تو اللہ نے انتہائی درجے کی بلندی ان کو عطا کر دی۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ اگر برسولی کہتے، برسولی کہتے تو موصوف صفت میں ٹکراؤ ہوتا، موصوف صفت میں ٹکراؤ ہوتا، یہ علمی بات ہے سمجھ لیجئے، موصوف صفت میں ٹکراؤ ہوتا، اس لیے کہ رسالت و نبوت کسے کہتے ہیں؟ رسالت و نبوت اللہ کی طرف سے چلتی ہے، بندے کی طرف آتی ہے، کیونکہ اللہ اوپر سے وہ منصب بندے کو دیتا ہے، تو گویا کہ رسالت کا جو مبدا وہ اللہ ہے اور منتہا بندہ ہے، یہ اوپر سے نیچے کی طرف سفر کرتی ہے رسالت و نبوت، اور ابدیت بندے سے اللہ کی طرف عروج کرتی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ابدیت کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہ ابدیت اوپر اپنے اللہ کی طرف عروج کرتی ہے۔ تو ابدیت کے اندر نیچے سے اوپر کی طرف بلندی پائی جاتی ہے، اور رسالت میں اوپر سے نیچے کی طرف پستی پائی جاتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر برسالت ہی یا برسولی کا لفظ استعمال فرماتے تو رسول کی ذات یہ تو اوپر کی طرف سفر کرتی اور وہ رسول کی صفت نیچے کی طرف سفر کرتی، تو دونوں میں ٹکراؤ ہوتا، تو میچ نہ ہوتا، موصوف اوپر جا رہا ہے اور رسالت نیچے آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے ابدیت کا لفظ ذکر فرمایا کہ موصوف کی ذات بھی اوپر جا رہی ہے، اس کی صفت بھی اس کے ساتھ اوپر جا رہی ہے، اس لیے عین مناسبت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ابدی کا لفظ ذکر فرمایا کہ لے گی اپنے بندے کو، کہ موصوف اور صفت یہ دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف عروج کر گئے۔ اسرا بیا لیلا، مختصر سا، جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہم پہنچے ہیں، ابھی تو سفر شروع ہی نہیں ہوا، آپ کی گھڑی کا سفر بند ہو گیا، بیت المقدس میں پہنچے ہیں، چلو وہیں تک پہنچے کہ آگے ہی چلتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچے، آدم سے ملاقات ہوئی، اور کیوں آدم سے پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی اس میں راز ہے۔ پھر دوسرے آسمان پہ پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی، آخر دوسرے آسمان پہ ان سے ملاقات کیوں ہوئی؟ پھر تیسرے آسمان پہ پہنچے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آخر تیسرے آسمان پہ یوسف سے ملاقات کیوں ہوئی؟ پھر چوتھے آسمان پہ پہنچے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ ادریس سے ملاقات کیوں ہوئی؟ پھر پانچویں آسمان پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اب پانچویں آسمان پہ موسیٰ سے ملاقات کیوں ہوئی؟ پھر چھٹے آسمان پہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو گویا کہ یہ ملاقاتوں کے سلسلے جو یہ چلتے چلے گئے، آخر کیا بات ہے کہ مختلف آسمانوں کی بلندیوں پہ مختلف نبیوں سے ملاقاتیں کیوں ہوئی؟ اس میں بھی راز ہیں، اور وہ راز بتانے کا بھی وقت نہیں ہے، پھر کبھی حاضر ہوں گا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو معجزے عظیم شان، ایک علمی معجزہ جو قرآن کریم کا اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا، اور دوسرا عملی معجزوں میں سے شاندار جو معجزہ ہے وہ اس طرح معراج کا معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے و دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے اور آپ کی سنت کی اتباع کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیتے ہیں. رشتہ